بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں، میرا رب راستہ بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا، اور جو شخص کسی مفلس غریب پر معاملہ میں آسانی کرے، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو چیزیں تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، انہیں پھر انسانوں سے کیوں مانگتے ہو؟ مردہ زمین اور مردہ دلوں کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے، تو بجائے اپنے مردہ دل کا ڈپریشن لینے کے کیوں نہ اللہ سے کہہ دیا جائے کہ آپ مدد کریں، مجھ سے تو نہیں ہو رہا، تو کیا وہ نہیں کرے گا مدد؟ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمتوں کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اگر لوگوں کی مدد کرنا تمہاری ترجیح ہے تو یاد رکھو، اللہ پاک تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ جب کسی کی مدد کرنے کی نیت کرو تو اللہ پاک گنجائش نکال ہی دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے، اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب یہ محسوس ہو کہ سبھی راستے بند ہے تو اللہ کے راستے پر چل پڑو۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی بھی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، تجارت ہو، راز و نیاز ہو، محبت یا دعا ہو، لیکن انسان کو یہ بات جلد سمجھ نہیں آتی۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ دکھ کا بھی شکر کریں، یہ ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے آتی ہے۔ جیسے کوئی بچہ چوٹ لگتے ہی رو کر دوڑ کر اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے، اسی طرح ہم بھی مشکل، دکھ، درد اور پریشانی میں اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں، اور وہ دعائیں تو کبھی بھی رد نہیں کرتا، ہاں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، اور پھر وہ عطا کرتا ہے وہاں جہاں جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ جن لوگوں کی تنہائی پاک ہوتی ہے، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ رجوع الہی کے بغیر کوئی چاہ نہیں، جو جتنی دیر سے لوٹے گا، پچھتاوے کی گٹھری اتنی ہی بھاری ہوتی جائے گی، اور اس گٹھری کی گرے کھولنے کے لیے اتنے ہی زیادہ آنسو درکار ہوں گے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے ظرف کی کن وصیتوں پہ جا کے کتنا صبر کرتا ہے، وہ ہمیں آزماتا ہے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدے ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھانا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا بھی، اور کچھ خاص بنایا بھی، مگر کبھی جتلایا نہیں۔ دعا وہ قبول ہوتی ہے جو یہ سوچ کر مانگی جائے کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ سب دے سکتا ہے، یعنی دعا کی قبولیت لازم ہے، اور شرط صرف ایک ہے، یقین۔ پھر چاہے وہ دعا بارش میں مانگی جائے یا دھوپ میں، گھر میں یا سفر میں۔ ہمارے معاملات
ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں کہ جس کے اختیار میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ گناہوں کی کھٹک بھی اسی کو لگتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کا بلاوا ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ اور توبہ کرو۔ رویوں کا دکھ الفاظ سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر لہجوں میں پھیکا پن آ جائے تو محض الفاظ مداوا نہیں کر سکتے۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ عزت دو، لیکن اتنی عزت بھی نہ دو کہ اپنی کوئی عزت نہ رہے۔ جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی فرمائی ہے کہ بدی جو ہے بد کرنے سے ہوتی ہے اور نیکی صرف سوچنے سے ہو جاتی ہے۔ صبر، شکر اور محبت تینوں کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ٹالتا ہے، شکر نعمت بڑھاتا ہے اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے، اور رب ذوالجلال والاکرام ان تینوں سے سدا مالا مال رکھے۔